حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کن مع الحق بلا خلق، کن مع الخلق، کن مع الحق بلا خلق، ہو جاؤ حق کے ساتھ، ایسا لگ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی عبادت کرو کہ اس میں مخلوق درمیان میں نہ آئے، ریاکاری نہ ہو۔ انسان جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا جہاد کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے یا ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کی ایک خیال دل کی گوش میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی کچھ دیکھ لیں، لوگ بھی کچھ دیکھ لیں۔ تو یہ انسان کی ایک وہ ہوتی ہے عادت۔ تو اس نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کن مع الحق بلا خلق، اللہ تعالیٰ سے ایسے ہو جاؤ کہ اس میں درمیان میں مخلوق کا شے بنا ہو، مخلوق میں یہ صرف انسان نہیں ہے، دنیاوی چیزیں بھی ہیں، وہ بھی مخلوق ہے۔ حتیٰ کہ وہ تو کہتے کہ جنت بھی کیا ہے، مخلوق ہے، واقعی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے اور دوزخ بھی کیا ہے، مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے ایسے لگ جاؤ کہ کوئی مخلوق میں کیا اس میں کیا ہو، شے بنا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ ومال خلق بلا نفس، مخلوق کے ساتھ بھی ہو جاؤ لیکن اس میں نفس کا کوئی تقاضا نہ ہو تمہارا، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اس میں نفس کو دخل نہ دے کہ اس میں ہمارے یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ نفس چاہتا ہے، یا کسی کے آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو محبت بھی میں بھی کبھی کبھی آدمی کیا نفس مزہ لیتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے نا، جب عید کا موقع ہوتے ہے تو لوگ گلے ملاتے ہیں، لیکن بوڑھوں کے ساتھ کوئی نہیں ملاتا گلا۔ تو کہتی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ملاتے، تو اللہ تعالیٰ کی بوڑھوں کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے؟ تو فرماتے ہیں کہ مال حق مع خلق، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھی ساتھ لگ جاؤ، رہو اس کے ساتھ، لیکن اس میں نفس کو درمیان میں نہ لاؤ۔ جب انسان اس طرح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی بات ہے کہ جب انسان اپنے رب کے ساتھ ایسا معاملہ رکھے کہ اس میں کوئی مخلوق، مال، دولت، یہ ساری مخلوق ہے، عزت، لوگوں کی واہ، لوگوں کی کیا وہ شاباش، لوگوں کی عزت، لوگ عزت کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہ ہو تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ صاف ہو جاتا ہے۔ خود نفس بھی کیا ہے، مخلوق ہے، نفس کیا ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ کوئی چیز نہ ہو، بس ایک آپ ہو، ایک اللہ ہو، اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھو، درمیان میں کوئی مخلوق حصہ نہ لے اس میں سے، تمہاری عبادات میں، تمہارے ذکر اذکار میں، اور تمہاری نمازوں میں، تمہارے روزے میں، تمہارے حج میں، تمہاری عمرے میں، ان چیزوں میں ضرور دخل ہوتا ہے انسان کا، تو کوئی دخل اس میں نہ ہو کہ جس میں وہ اپنا حصہ لے لے مخلوق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے ساتھ ایسے رہو، اللہ تعالیٰ اس لیے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ خدمت کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کے ساتھ تعلق رکھو، اس کے معاملات رکھو، تجارت ہوگی، تمہاری شراکت ہوگی، کسی مزاربت ہوگی، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو ساری معاملات میں
تمہارا نفس حصہ نہ لے. یہ مقصد ہے کہ اس میں تو نفس کی نظر نہ ہو جائے. چیز تو نفس کی ہوتی ہے کیونکہ انسان کھانا بھی کھائے گا, نہیں کہ بھوک لگ جائے گی, لیکن اس میں اس کی شرارت کو کیا ایسا نہ دے کہ معاملات اس لیے کرتا ہوں کہ پھر یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا, یہ کرے, اس طرح نہ کریں. محض یہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ صاف ستھرے ہوں, اس میں نفسانی خواہشات کو دخل نہ دیں. نفسانی خواہشات کی ہرس ہے, لالچ ہے, دھوکہ ہے, ساری چیز کے اندر آ جاتی ہے, اس میں کوئی اس کو حصہ نہ لے. تو کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں بھی اس طرح بنا دیں کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی ہو کر رہ جائیں. اب واقعی عصیہ شروع ہو رہا ہے, اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. زیادہ پوچھ پاچھ سے آپ بچتے رہیں. شیخ رحمۃ اللہ تو پورے رمضان کے ساتھ بات نہیں کرتے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھ لیں, بس وہ کہتے کہ اپنے اپنے اعمال میں لگ جاؤ, پوچھنا پاچھ نہ ہو. حتیٰ کہ خطوط بھی بنتے, خطوط نہیں وہ کیا وہ پڑھتے تھے, کیونکہ رمضان کے بعد خط بھیجو. رمضان کے اندر, رمضان میں وہ نہ کسی کے خط پڑھتے تھے, نہ خط لکھتے تھے, نہ کسی کے ساتھ لوگ ملاقاتوں کے لیے آ جاتے, ملاقات نہیں کرتے. ہم خود حضرت کے ساتھ فیصل آباد میں تھے, شاید حضرت آپ بھی ہوں گے اس وقت. تو اس وقت میری عمر تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ تقریباً 30 کی لگ بھگ تھی, 30 یا 30 سے کم تھی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم وہ حضرت مولانا مفتی گنگوہی صاحب, مفتی محمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ میرے خیال میں ایک آنکھ سے معذور بھی تھی, ایک آنکھ سے معذور تھی. وہ بیان کرتے تھے دن کو, ظہر کے بعد ذکر ہوتا تھا, اور مغرب کے بعد صرف شیخ رحمۃ اللہ وہاں آ جاتے تھے, وہاں بیٹھ جاتے تھے. سر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جو ایک جگہ تھی, مدرسے میں تھی, آپ کے مدرسے میں تھی, وہ دارالعلومی فیصل آباد میں تھی. تو وہاں وہ بیٹھے ہوتے, کوئی بات نہیں کرتے کسی کے ساتھ. میرے خیال میں آدھا گھنٹہ یا کچھ بیٹھ جاتے تھے, اور وہ کیا وہ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے تھے مسافرہ کرتے تھے, جاتے تھے بس. اور کوئی کسی ساتھ کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے, کیونکہ مجمع بھی ہوتا تھا. تو بہرحال ہماری اقابر کا رمضان بڑا کیا وہ مزیدار رہا ہے. اگر آدمی اس بات کو خیال رکھے نا کہ بس مجھے اپنا ذکر کرنا ہے, اپنی معاملات میں جوڑنا ہے, تو انشاءاللہ سلوک کسی طرح ہو جاتا ہے. شروع کسی طرح نہیں ہوتا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کربیٹ سے پکڑنی ہے, یہ کربیٹ والی صرف مت بن جاؤ کہ بس اب وہ کون سا ذکر دے دو, دوسرا پرچہ, تیسرا پرچہ, روزانہ بیٹھتے رہو کہ بھائی اب بتاؤ میں کیا کروں. تو یہ اشا سب پوچھے, ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی تھی, ٹھیک ہے کوئی نہیں. تو لیکن وہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے بات چیزیں شروع کی, آپ لوگوں نے اس کو اصل سمجھ لیا. اصل وہ نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے کام میں لگا رہے, اپنے کام میں لگا رہے, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, نہ وہ کیا وہ نافل پڑھیں, روزہ تو ویسے رکھا ہے, وہ نفل پڑھیں, اس میں اپنے وقت کو گزاریں, ایک دوسرے پہ پرواہ ہو جائیں. یہ پھر آپ کو رمضان مبارک کے بعد آپ کے ساتھ ملنا ملنا ہوگا, ساتھیوں کے ساتھ ملنا ہوگا, پھر یہ کریں ملنا ملنا. لیکن رمضان مبارک آپ کو اس میں اپنے آپ کو بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ تمہارا ایک تعلق ہو جائے. کن مع الحق بلا خلق, میں خلق نہ رہے. پھر اس کے بعد جب یہ کیفیت کو تم کو حاصل ہو جائے گی تو دوسرے کا نتیجہ ہے, کیا ہے دوسرے کا نتیجہ ہوگا. پھر اگر ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو نفس کے لیے نہیں ہوں گے, کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے. اس کا نتیجہ ہے. تو
کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. باقی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ دارالایمان ہر جگہ دارالایمان موجود ہے. پشاور میں ہے الحمدللہ، وہاں شاہ صاحب برکاتہم العالیہ وہاں بیٹھتے ہیں. اسلام آباد میں ہوتا ہے، حضرت نصیر مفتی کا صاحب وہاں ہوتے ہیں. اور اس طرح تقریباً کراچی میں حاجی شاہد صاحب ہوتے ہیں. ہر جگہ ایک ماحول الحمدللہ ہے. تو ساتھی جو جہاں جس سے بیت ہو ہماری اس ساتھیوں کے سلسلے کے ساتھ ہم تمہارا ممتیات انہوں نے بٹھایا ہے. اصل سلسلہ تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کی بات چلتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اسی کی نام پر چیزیں بنتی ہے. ہم تو سخت سی تردید بھی کرتے ہیں کوئی ایسی بات کہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں سارا ہمارا ایک ہی سلسلہ ہے. چھوٹی موٹی باقی تو شیخ ساتھ اپنے شیخ ساتھ تعلق رکھیں، اصلاحی تعلق رکھیں. یوں دارالایمان میں جائیں، وہاں اگر کوئی چھوٹی موٹا مسئلہ وہ بھی آپ کو بتائے گا ذکر کے حوالے سے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، بتائے گا آپ کو. تو وہاں آپ جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ جیسے ہیں کہ الحمدللہ ہر کوئی دوسری کا بڑا خیرخواہ ہوتا ہے، ہر کسی کا. وہ نہیں جانتے کہ کس سے بیعت ہے، بس وہ کہتے ہیں اس کو یہ نیک بن جائے، ہمیں مفت ثواب مل جائے گا، ہمیں ثواب مل جائے گا، یہ نیک بن جائے. تو آپ کوشش کریں کہ وہاں جب جائیں تو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مراکز کے ساتھ جڑ رہیں. اپنے مراکز یعنی جو دارالایمان ہوتے ہیں جس اپنے حلقے کا اس کے ساتھ خوب جڑا رہیں. اگر کہیں آپ کی قریب مجلس ہو رہی ہو اسی میں وہ جڑ رہے ہیں. کبھی کبھی دارالایمان دور ہوتا ہے تو ہر وقت نہیں جا سکتا، ہفتے میں تو ایک بار شاید جائے، لیکن کبھی کبھی روزانہ معمول نہیں ہو سکتا. تو روزانہ کی معمول کی بات مطابق جہاں جہاں قریب آپ کے ہاں دارالایمان سے جڑی ہوئی مراکز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر مجلس، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر مجلس وہ ہمارے مجلس ہم اس کو مجلس کہتے ہیں، اپنا مجلس کہتے ہیں جو مجلس دارالایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جو دارالایمان سے جڑا ہوا نہ ہو وہ کٹا ہوا ہے. اس کا وہ کیا کہتے ہیں، اس کی وہ تعلق نہیں ہوتا. کیونکہ ہم اس کو تعلق کہتے ہیں کہ دارالایمان کے ساتھ کیا ہو، دارالایمان جو مرکزی دارالایمان ہو حلقے کا، اس کے ساتھ وہ جوڑا ہوا ہو مجلس سے. اور پھر علاقائی بھی ہوتے ہیں، ضلعی ہوتی ہیں، مثلا نوشہرے میں ہے یا کہیں ہے، تو پھر وہ وہاں کی جو مجالس ہیں وہ اپنی ضلع کے ساتھ کیا ہو دارالایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو تب فائدہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے فوج میں آپ دیکھتے ہیں ایک میجر ہوتا ہے، میجر کے ساتھ کیا ایک ترتیب ہوتی ہے، پھر وہ ساری ترتیب کسی کرنل کے نیچے ہوتے ہیں، پھر کرنل سے کیا پھر جنرل کے نیچے ہوتے ہیں. اب ایک اس سے نظام بندہ ہوا نظام ہے جو کیسے طریقے سے چلتا ہے. اس طرح یہ طریقہ ہے کہ اس میں ایک دارالایمان ہوتا ہے حلقے کا، مثلا پشاور ہے، پشاور میں دارالایمان ہے. اب ظاہر ہے کہ مردان سے بہت دور ہے، اس سے مردان میں بھی ہے، لیکن وہ مردان کا دارالایمان کس سے جڑا ہے؟ پشاور سے جڑا ہوا ہے. یہاں مثلا ہماری یونیورسٹی میں بھی مجالس ہوتے ہیں، اور وہاں کیا ہمارے حاجی اعجاز صاحب وہ وہاں شب قدر میں کرتے ہیں، شب قدر میں ہوتے ہیں، شب قدر اس علاقے میں ساتھی مجالس کرتے ہیں. اب وہاں جو لوگ ہیں وہ دارالایمان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ دارالایمان اس کے پاس وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو ہم کیا کریں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نظم ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، پھر وہ سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، تو اس کو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، اس کی جب اس کو خبر ملتی ہے کہ یہ ترتیب ہے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں. اس دن میں آ رہا تھا کراچی سے، مجھے بڑا اچھا لگا. وہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ یہاں علماء کے لیے کوئی مجلس ہونی چاہیے، علماء کے لیے ہمارے حلقے کے. اس میں بے شک میرے خیال میں وہ بھی آئے تھے، ہمارے حضرت محمد غفار سے بھی آئے تھے، کوئی ایک دو آئے تھے نا وہاں سے. باقی سارے تھوڑی سی دیر میں کراچی سے آ رہا تھا، پورا تقریباً پشاور کا جتنا حلقہ تھا سمجھ جمع ہوا تھا علماء کی تعداد میرے خیال میں 4000 تک پہنچ گئی تھی، صرف علماء تھے اس میں. 4,000
3,500 تک وہ کہتے ہیں 3,500 تک ایک سوئے علماء سارے جمع ہو گئے تھے 3,500 علماء بہت بڑی چیز بڑی ہوتی ہیں 2 علماء کا جمع ہونا بھی کیا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے 3,500 علماء اس میں جید علماء تھے ایسا نہیں تھا کہ وہ مثلاً وہ نصف کے طالب علم تھے نہیں جید علماء تھے مدارس کے بڑی بڑی شیوخ بھی اس میں آئے تھے تو یہ اس طرح ترتیب سے پھر جب کام ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کا یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے دل میں وہ نور بھی ڈال دے گا کیونکہ ایسی اصل پتہ صحیح آدمی کی اجتماعی اعمال میں چلتا ہے اصل پتہ انسان کی اخلاص کی اور اس کی اخلاق کی اخلاص اور اخلاق کا پتہ گوشہ نشینی میں نہیں چلتا گوشہ نشینی میں تمہاری کسی ساتھ معاملہ نہیں آتا تو کیسے آپ وہ کیا آپ کے اخلاق کیسے کھلیں گے جب آپ کو کسی ساتھ معاملہ ہی نہیں ہے آپ اکٹھے ہوئے ہیں فرشتہ بنے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں تو اخلاق کا پتہ نہیں چلتا اخلاق کا پتہ تب چلے گا کہ آپ کے ساتھ لوگ تو ملیں گے آپ کے ساتھ اٹھیں گے لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے آپ کی اخلاص کا امتحان ہوگا آپ کا صبر کا امتحان ہوگا آپ کا حلم کا امتحان ہوگا آپ کی جفاکشی کا امتحان ہوگا آپ کی اثار کا امتحان ہوگا اثار اس میں ہے یا نہیں ہے اثار تب ہوگا کسی ساتھ تمہارا تعلق ہو جب تعلق ہی نہیں ہو تو اثار کیسا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبوب بندوں میں شامل کریں